ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے مرزا صاحب نے نا اپنے کتابچے کے پہلے چیپٹر میں جی ایک حدیث لے کے آئے صحیح بخاری کی. وہ بہت اہم روایت ہے. بہت سارے دوستوں نے مجھ سے پرسنلی بھی پوچھا کہ اس کے بارے میں اس کی مطلب صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہوگی. تو یہ روایت سامنے جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں صحیح بخاری کی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے خطبہ دیا. ٹھیک ہے. اس خطبے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ ان یتکلم فی ھذا الامر، کہ وہ اس معاملے میں گفتگو کرے، فلیطلع لنا قرنا، تو وہ اپنا سر اٹھائے. جی ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں کیا مراد ہے؟ یعنی جو ہم سے اس معاملے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سر اٹھا کے بات کرے نا ہم سے. حضرت امیر معاویہ نے خطبہ دیا، وہ یہ کہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں. خطبے میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. تو اب حضرت امیر معاویہ آگے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے، اس کے اور اس کے باپ سے بھی. ٹھیک ہے. اب امر سے مراد جو ہے وہ بعض اہل علم نے لیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص، وہ والا معاملہ مراد ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ ایک طرح سے چچا زاد مطلب سیکنڈ کزن بنتے ہیں، چچا زاد بھائی تھے حضرت عثمان کے، تو وہ قصاص کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب تھے. تو اس لحاظ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، پہلی بات ہے ان کے گھر میں ان کو شہید کر دیا گیا، سب کو پتہ ہے. اور جن لوگوں نے شہید کیا تھا وہ ایک ہجوم تھا، اگر کہ ان میں کچھ دو چار کے نام ہمیں ملتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ جو شہادت ہوئی، اور اب ان کے جو قاتل ہیں ان سے قصاص لینے کا جو ایک مقدمہ لے کے کھڑے ہوئی ہیں وہ حضرت امیر معاویہ تھے. حضرت امیر معاویہ اس کی بات کر رہے ہیں. امر سے مراد یہاں پہ قصاص ہے. لیکن بعض اہل علم نے یہاں امر سے مراد خلافت بھی لی ہے. مرزا صاحب نے بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ خلافت کا کیا. اور خلافت کا ترجمہ کرنے کے بعد مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خلافت کے معاملے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے ذرا اپنا سر اٹھا کے بتائے، اور ہم اس سے زیادہ اس خلافت کے حقدار ہیں، اس کے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہیں. حضرت امیر معاویہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت امیر معاویہ جس کو خطاب کریں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور مرزا صاحب نے بھی بریکٹیں لگا کے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی یہاں پہ مراد نہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلیطلع لنا قرنا، کہ وہ ذرا سر اٹھا کے ہمیں بتائیں. تو حضرت علی تو سامنے مجمع میں موجود نہیں، بالکل مخاطب نہیں. مخاطب کون ہے؟ مجمع ہے. تو اس لیے یہ بات تو نکل گئی کہ حضرت علی کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ جی میں ان سے زیادہ حقدار ہوں خلافت کا. یہ انداز نہیں، مطلب تان ہو جائے گا حضرت امیر معاویہ پہ. دوسری بات یہ ہے کہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایسے اقوال موجود ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مجھ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے. یہ باتیں آپ تاریخی کتابوں میں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ آپ کو میں حوالہ بلکہ ابھی دے ہی دوں، یہ البدایہ والنہایہ ہے. ٹھیک ہے. البدایہ والنہایہ میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس ابو درداء ہے، یہ بھی صحابی تھے. ٹھیک ہے. اور ابو امامہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ حضرت علی سے کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو کیا حضرت علی جو ہے وہ آپ سے پہلے اسلام نہیں لائے، اور آپ کے والد سے بھی پہلے اسلام نہیں لائے حضرت ابو سفیان سے؟ بالکل. تو ظاہری بات ہے کہ حضرت علی تو ان لوگوں میں سے ہے نا کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جہاد اور قتال کیا. اور قرآن نے کہا کہ جو لوگ فتح مکہ یا اس کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جہاد اور قتال کیا وہ پہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے. بالکل بجائے حضرت علی سینئر صحابہ میں سے ہیں، بالکل. حضرت امیر معاویہ جونیئر میں سے. تو وہی بات انہوں نے کی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں کہ حضرت علی کا جو تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ خلافت کے زیادہ حقدار نہیں ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے اس پہ بات نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، بلکہ کہا کہ دیکھو بات یہ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے حضرت علی سے خلافت کے معاملے میں، بلکہ میرا اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ میں ان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، حضرت عثمان جو میرے چچا زاد بھائی تھے وہ آپ کے لشکر میں ہیں، تو آپ ان سے قصاص لیں، آپ ان کو میرے حوالے کر دیں کہ ہم ان سے قصاص لیں. تو اس کے بعد میں پہلا آدمی ہوں گا، انا اول، میں پہلا ہوں گا جو اہل شام میں سے حضرت علی کی بیعت کرے گا. ٹھیک ہے. تو گویا کہ حضرت امیر معاویہ اپنے آپ کو حضرت علی سے زیادہ خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے. ہاں
اب انہوں نے یہ بات درست ہے، یہ جیسے یہاں پہ روایت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے مخاطبین کو یہ بات کہی. بعض لوگوں نے کہا کہ جی حضرت عمر کو کہا ہے، بات یہ ہے کہ حضرت عمر کو نہیں، انہوں نے ایک عمومی بات کی. ٹھیک ہے. اچھا، اس عمومی بات میں وہ کس حد تک درست ہے؟ تو یہ بات درست ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے حضرت علی کے مقابلے میں تو نہیں، لیکن بہت سارے صحابہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ مستحق سمجھتے تھے. یہ بات دیکھیں، یہ بات ہمیں ملتی ہے البدایہ والنہایہ میں. یہ جیسے حضرت امیر معاویہ نے خطبہ دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا لوگوں سے کہ ما انا بخیرکم، دیکھو لوگوں میں بہتر نہیں ہوں تم میں سے. جی. یعنی دینی اعتبار سے اگر آپ تقویٰ کی بات کرتے ہو نا تو میں آپ سے بہتر نہیں ہوں. ٹھیک ہے. مجھ سے بہتر کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں، یہ مجھ سے بہتر ہیں. اور کہا کہ اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو مجھ سے دین کے معاملے میں کیا ہیں، بہت آگے کھڑے ہیں. لیکن ولیکن عسیٰ ان اکون انفعکم ولایہ، لیکن دنیاوی اعتبار سے، ریاست کو سنبھالنے کے اعتبار سے، مملکت کے انتظام اور انصرام کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہوں. اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہسٹری میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہسٹری یہ ہے کہ جیسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ کے سامنے جی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے یہ بات کہی کہ جی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قحطان میں سے ایک بادشاہ آئے گا جو عرب پہ حکومت کرے گا. قحطانی جو یمنی تھے. جی. تو حضرت امیر معاویہ اس پہ غصے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بلکہ خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد کہنے لگے کہ کیسی حدیثیں بیان کرتے ہو، ہم نے تو اللہ کے رسول سے نہیں سنی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی. جی. یعنی تم یمنیوں کی بات کیوں کرتے ہو کہ یمنی جو ہے وہ قریش سے یہ خلافت چھین لیں گے یا وہ مسلمانوں کے اوپر حکمران بن جائیں گے. نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ خلافت جو ہے وہ امارت قریش میں رہے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اچھا، اس معنی کی بہت ساری روایات ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں اور بھی حدیث کی کتابوں میں اتھینٹک روایات ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خلافت اور امارت کس میں ہوگی؟ قریش میں رہے گی. اب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا یا سجیشن تھی، تجویز تھی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خبر تھی، پریڈکشن تھی، اس بارے میں بہرحال اہل علم کا اختلاف ہے. لیکن یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ کون حقدار ہے ٹھیک ہے خلافت کا، تو اس سے مراد ان کی کیا ہے؟ ہم سے زیادہ سے مراد قریش والے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ قریش میں بھی بہت اہم بات ہے کہ قریش ہیں کو. ٹھیک ہے. تو قریش جو ہے ایک بڑا قبیلہ تھا. ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں قارش کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. تو قریش جو ہے ان میں بنو قصی آ جاتے ہیں. بنو قصی میں پھر آگے بنو ہاشم ہے اور بنو امیہ بھی ہیں بالکل قصی کی اولاد میں. پھر قریش میں بنو زہرہ آ جاتے ہیں. بنو زہرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہے ٹھیک ہے حضرت آمنہ. پھر بنو تیم آ جاتے ہیں جن میں حضرت ابو بکر ہے. پھر بنو مخزوم آ جاتے ہیں جن میں حضرت خالد بن ولید ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ام سلمہ ہے رضی اللہ عنہ. پھر بنو عدی آ جاتے ہیں جن میں حضرت عمر بن خطاب ہے. پھر بنو سہم آ جاتے ہیں جن میں عمر بن العاص ہے. تو قریش ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے. اچھا، قریش میں جو سب سے نمایاں قبیلہ تھا وہ کون تھا؟ وہ بنو قصی. تو بنو قصی یہ وہ شخص ہیں، یہ بنیادی وہ شخص ہیں کہ بنو قصی سے پہلے نا یہاں مکہ میں بنو خزاعہ اور بنو بکر ان قبیلوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی. تو قریش میں سے بنو قصی نے کیا کہا کہ بھائی قریش کی حکومت ہونی چاہیے. تو انہوں نے سارے قریش کے قبیلوں کو جمع کر کے بنو بکر اور بنو خزاعہ کو بھگا دیا مکہ سے اور اپنی حکومت قائم کر لی بنو قصی نے. ٹھیک ہے، قریش کے ساتھ. اس لیے سب سے اہم جو قبیلہ تھا بنو قصی تھا. بنو قصی میں پھر آگے جو ہے نا وہ ان کے بیٹے عبد مناف ہیں. عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، ہاشم، مطلب، عبد الشمس اور نوفل. ہاشم کے پھر آگے بیٹے ہیں عبد المطلب، اور عبد المطلب کے پھر آگے بیٹے ہیں ابو طالب کے حضرت علی رضی اللہ عنہ. پھر عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عبد الشمس کے بیٹے امیہ ہیں، پھر امیہ کے بیٹے ابو العاص، ان کے بیٹے عفان اور ان کے بیٹے عثمان. ٹھیک ہے. دوسری طرف امیہ کے ایک اور بیٹے ہیں حرب، ان کے بیٹے ابو سفیان، ان کے بیٹے معاویہ. اصل میں اب آپ دیکھیں تو یہاں یہ شجرہ میں نے آپ کے سامنے جو کھولا ہوا جی، اس شجرے میں اب آپ دیکھیں تو کتنی قریبی رشتہ داری ہے. وہ تو ایسے پیش کرتے ہیں نا کہ جیسے بنو امیہ اور بنو ہاشم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا یہاں کتنی قریبی رشتہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں
عبد المطلب، وہ اور امیہ جن کو بنو امیہ کہتے ہیں نا، وہ سب امیہ کی اولاد ہے نا. بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو ہے وہ چچا زاد بھائی ہیں. بالکل. کزن ہے امیہ، دادا کا کزن. اب دادا کو بہت دور کی نسل تو نہیں نا، بالکل ایسی، ٹھیک ہے نا، بہت قریبی نسل ہے نا. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اس اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو قریبی رشتہ دار بنتے ہیں، یعنی نسبی رشتہ ہے حضرت امیر معاویہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دیکھیں رشتہ داریاں دو طرح کی ہیں نا، نسبی بھی ہوتی ہے اور سسرالی بھی. سسرالی رشتہ بھی ہے حضرت امیر معاویہ کا. کس اعتبار سے؟ کہ ان کی جو بہن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ام حبیبہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا ہیں، زوجہ محترمہ. بالکل. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اب آپ دیکھیں ایک اور بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ آپس میں کیا ہیں، کزنز ہیں. بنو قصی جو ہے نا، ان میں چونکہ جب انہوں نے مکہ کی حکومت حاصل کر لی تو اب ان کی اولاد میں جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا ریاست کے، جیسے آج بھی، تو وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریاست کے وہ حکومت کے تقسیم ہو گئے. بنو ہاشم کے پاس آیا حاجیوں کو پانی پلانا. جی آپ کو تفصیل سیرت جو ہے ابن ہشام میں مل جائے گی، سیرت کے پرائمری سورسز میں. تو بنو ہاشم جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اس لیے ان کے اندر نرمی، ہمدردی، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ چیز بنو ہاشم میں آپ کو خدمت خلق بہت زیادہ ملے گی. ٹھیک. اچھا دوسری طرف جو اور تھے یہ جیسے بنو عبد الدار، یہ اس طرف چلے گئے کہ جو ندوہ تھی، جو پارلیمنٹ تھی، شورا تھی، وہ ان کے پاس آ گئی، وہ ڈپارٹمنٹ جی، یہ کیبنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا جو تو بنو امیہ تھے، ان کے پاس کیا آیا؟ ان کے پاس لواء کا شعبہ آیا، یعنی سپہ سالاری. جب ایک اللہ کے رسول چھوٹے تھے تو ایک جنگ ہوئی تھی، بہت ساری سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے، جنگ فجار. تو وہ بیسیکلی اہل مکہ کے درمیان اور اہل طائف کے درمیان ہوئی تھی. دوسری طرف طائف میں سے بنو حوازن تھے، بنو ثقیف تھے. تو اس جنگ میں جو اہل مکہ کی طرف سے جو سپہ سالار تھے وہ کون تھے؟ وہ حرب بن امیہ تھے، امیہ کے بیٹے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بنو قصی کی اولاد میں جو سپہ سالاری کا شعبہ تھا وہ کس نے سنبھالا ہوا تھا؟ وہ بنو امیہ نے سنبھالا ہوا تھا. تو اس لیے حضرت امیر اب آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد بھی اب آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اسی طرح سے اہل اسلام کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں اہل مکہ کی یا اہل کفر اور اہل شرک کی، جب تک یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو غزوہ بدر میں جو قافلہ بچا کے لائے ہیں حضرت ابو سفیان تھے نا، قافلہ بچا کے لے آئے. اللہ کے رسول قافلے کے لیے نکلے تھے، بالکل ایسے، لیکن وہ بچا کے لے آئے. گویا وہ لوگ اس میں ماہر تھے. جدی پشتی ان کے ہاں وہ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس چلا رہا تھا. یعنی یہ جیسے اب دیکھیں نا کہ آرمی کے اندر مختلف قسم کی کورس ہوتی ہیں. یہ وہ ہیں جو فرنٹ پہ لڑنے والے ہیں، یہ میڈیکل کور والے ہیں. ظاہر بات ہے میڈیکل کور والے کی وہ حیثیت تو نہیں ہے جو آرٹلری والوں کی ہے، ٹھیک ہے، توپ خانے والوں کی ہے. تو یہی معاملہ ہے ان کا، ان کے پاس وہ ڈپارٹمنٹ تھا. اسی طرح ابو سفیان کو اب دیکھیں، احد میں یہ سپہ سالار تھے، بالکل ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کی طرف سے. پھر اس کے علاوہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو تو آپ نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ اس کو پناہ مل جائے گی، اس کو پناہ. تو یہ ان کو اعزاز اللہ کے رسول نے بخشا ہے. تو گویا یہ جو جسے کہتے ہیں نا جنگ و جدال، یہ ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا، کیونکہ یہ سب ایک ہی تھے نا، بنو ہاشم اور اسی طرح سے بنو امیہ، یہ سب تو بنو قصی کی اولاد میں سے ہیں نا. تو ایک ہی مکہ کی ریاست ہے، ایک سٹی اسٹیٹ ہے، اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ تقسیم ہوئی. اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. یہ ایسی ہے نا جیسے اب آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ نے پاکستان کا پرائم منسٹر لگانا ہے، تو اب کیا آپ سب سے متقی آدمی ڈھونڈیں گے جو بہت عزت گزار ہو، سارا دن روزہ رکھتا ہو، کہ ہم نے اس کو پرائم منسٹر بنانا ہے؟ یا آپ یہ دیکھیں گے کہ جس کے اندر کوئی سیاسی سوجھ بوجھ زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کہیں کہ جی پاکستان کا جو سب سے متقی شیخ الحدیث ہے اس کو ہم پرائم منسٹر بنا دیں، اپنا نقصان کریں گے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو ہے وہ چیزیں فرق ہیں. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ان صحابہ کو اگر آپ دیکھیں نا دینداری کے اعتبار سے تو مجھ سے بہت آگے کھڑے ہیں، لیکن آپ دنیا داری کی بات کریں، سیاست کی بات کریں، حکومت کی بات کریں، تو جدی پشتی یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس چلا رہا ہے، زیادہ حقدار ہے. اس اعتبار سے وہ یہ کہنے میں حق بجانب تھے. میں نے آپ نے اگر اپنی گاڑی کا ڈرائیور رکھنا ہو تو سب سے پہلے کیا دیکھیں گے کہ اس کو ڈرائیونگ آنی چاہیے. یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ یہ متقی زیادہ، پرہیزگار زیادہ ہے. مطلب ایک طرف ایک آدمی تہجد گزار ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف ایک آدمی کو ڈرائیونگ اچھی آتی ہے، تو آپ کس کو ڈرائیور رکھیں گے؟ جس کو ڈرائیونگ اچھی آتی ہے، ظاہر سی بات ہے. بالکل. تو یہی معاملہ تھا. حضرت امیر معاویہ اس چیز کو سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو سیاست ہے نا، یہ جو حکومتی انتظام اور انصرام ہے، یہ ضروری نہیں کہ دیندار کو بھی اس کا کوئی تجربہ ہو.
تو وہ لوگ بنو ہاشم ہم سے دینداری میں بہت آگے ہیں. باقی یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ پرسنلی سمجھتے تھے کیونکہ حضرت علی ظاہری بات ہے کہ جنگ و حرب میں ان کا ایک خاص ایکسپیرینس ہے بالکل, ان کو وہ اپنے سے بہتر سمجھتے تھے. لیکن باقی صحابہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے یہ خیال یہ تھا کہ ہم ان سے دنیا داری میں بہتر ہیں, تو اس لیے انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا اصل حقدار کون تھا؟ جی انشاءاللہ سے ہم اس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر کرتے ہیں.